اکثریت ایسی اکثریت، یہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ 2-4 لوگ اس کو کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی اکثریت پرسنٹیج نکالیں گے تو اکثریت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اکثریت ہم مسلمانوں کی ایسا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ جن 2 بیٹیوں کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان سے کی، وہ دیکھیں آپ سیرت میں۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ، ان کی شادی اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کی۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اچھے سے چیک کریں آپ، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کئی واقعات آپ کو ملیں گے، ان میں سے ایک واقعہ ملے گا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کی۔ چیک کریں آپ اچھے سے، آپ کو ایک نہیں کم سے کم آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے ملیں گے کہ کسی ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کی ہے۔ 300 صدیاں آپ چیک کریں گے مسلمانوں کی، 300 صدیاں، اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، آپ چیک کر ڈالیں۔ آپ کوئی ایک مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس واقعے میں یہ ہو کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور شادی میں اس نے دھوم دھام سے کوئی دعوت کا انتظام کیا ہو۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، آپ اچھے سے کسی سے، دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں آپ کہ کیا 300 صدی جو مسلمانوں کی گزری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، کیا شریعت میں کہیں ایسا ہے؟ یہ بھی پوچھ کے آپ دیکھیں کہ کیا شریعت میں کہیں ایسا ہے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، کسی صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور اس شادی کے موقع پر اللہ کے نبی نے کوئی دعوت کھلائی ہو؟ چیک کر کے دیکھیں آپ۔ جو میں نے دیکھا، جو میری ناقص معلومات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 300 صدی میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ شریعت ہم کو یہ مکلف نہیں کرتی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو دھوم دھڑاکا وہ 500، 1000، 2000 لوگوں کو دعوت کھلائے، اس دعوت کا کوئی تذکرہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ان مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے نبی کی سنت کو اپناؤ، میرے نبی نے ایسی کوئی دعوت نہیں رکھی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ سب کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت کو ماننے والے لوگ، یہ کیا کہتے ہیں؟ اکرم چودھری کروڑپتی، کلیان کا بڑا آدمی، اپنی بیٹی کو ایسے ہی رخصت کر دیں گے ہم؟ ارے لوگ کیا بولیں گے کہ اکرم چودھری کی بیٹی چلی گئی اور اس نے کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں؟ ارے لوگ کیا بولیں گے؟ ارے میری ناک کٹ جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو کہا بھائی نبی کی سنت ہے، کیا نبی نے جب اپنی بیٹی کی شادی حضرت فاطمہ حضرت علی سے کی تھی کہ کوئی دعوت رکھی تھی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی سے کی تو کیا کوئی مدینہ میں کوئی دعوت کا انتظام کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہے اس میں کوئی ایسا مرد؟ چیک کریں آپ، کوئی ہے ایسا مرد؟ ابو بکر صدیق ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ جو بندہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اہل مدینہ کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے؟ کھلا سکتا ہے۔ شرط کیا، مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی دعوت کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ اکرام نے بھی کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوتا، لیکن جب پیار محبت سے ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوت کھلاؤ، دعوت کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس طرح کی حدیثیں سب پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سننے والے لوگ کون؟ صحابہ اکرام۔ یعنی جب جس دعوت کے لیے آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بیان کرنے والے نے کبھی اس کا مطلب وہ سمجھا نہیں، جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا ان لوگوں نے کبھی وہ اس کا مطلب سمجھا نہیں۔ آج 14ویں صدی میں اگر کوئی ایک عالم کہتا ہے تو جھٹ سے آپ اس کا دامن پکڑ کے 500 لوگوں کو 2000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 10 لاکھ 15 لاکھ اسی میں لٹا دیتے ہیں آپ، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نبی کی سنت کو ماننے والا آدمی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو میرے نبی نے کیا وہی کرنے کی ضرورت ہے، جس چیز کو میرے نبی نے نہیں کیا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ جو غریب گھرانے کی جو عورتیں جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا اور نبی کی سنت زندہ ہوگی، اور امید ہے انشاءاللہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بھی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔